الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کیے جانے والی ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ الحمدللہ کم و بیش 12 سالوں سے مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے تراویح و تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس سال الحمدللہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم یہ پیغام آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 2 کی چند آیات پر کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اس آیت کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ لیکن آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ آقا علیہ السلام کو بیت المقدس کا قبلہ ہونا ناپسند تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر کثیر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ رہا، اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمان ویسے تو ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ہمارے قبلے کی طرف منہ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اس امید میں بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس دوران یہ آیت نازل ہوئی جس میں آقا علیہ السلام کے رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا قرار دیتے ہوئے آقا علیہ السلام کی خواہش اور آقا کی خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نماز میں خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے اور مسلمان بھی خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور باقی کی 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر ادا ہوئیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی رضا کو پورا بھی فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی وجہ سے قبلے کو تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، بلکہ اس آیت میں یہ فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یعنی تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوشی کے لیے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اسی طرح آقا علیہ السلام کی خوشی کے لیے آقا کی امت پر 50 کے بجائے 5 نمازوں کو فرض فرمایا۔ آپ کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا، آپ کی خوشی کے لیے آپ کی امتیوں کے پلڑ بھاری کیے جائیں گے، آپ کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کروائی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، یعنی اے مسلمانوں تم زمین کے جس بھی حصے میں ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ اب اس آیت سے استقبال قبلہ کے متعلق چند مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے، یعنی اگر کوئی کسی اور رخ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ شرط ہی نہیں پائی جائے گی۔ جو شخص عین خانہ کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے اگرچہ خانہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں مثلاً چھت پر چڑھ کر خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اور جو شخص عین خانہ کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا اگرچہ وہ مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے صرف جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہوگا۔ کعبہ کی جہت کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کا کوئی جز خانہ کعبہ کی سمت میں ہو۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر قابل غور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر ہے اور اسے وہاں پر خانہ کعبہ کی شناخت نہیں ہو رہی، مسجد کی محرابیں بھی نہیں ہیں یا چاند ستارے بھی نہیں ہیں، یا اگر ہیں چاند ستارے تو اس سے اس کو اس کا علم نہیں ہے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ جس طرف قبلہ ہونا اس کے دل پر جمے اسی طرف وہ رخ کر نماز پڑھ لے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہوگا۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قبلے کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے تھے کہ یہ حق ہے، اور ان کی کتابوں میں آقا علیہ السلام کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بات بھی مذکور تھی کہ آقا علیہ السلام بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیریں گے، اور ان کے انبیاء نے بھی بشارتوں کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ آخری نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی طرف رخ کر نماز ادا کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 کے اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا،
یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود اپنا احسان قرار دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اور وہ رسول بھی کیسے؟ قرآن، علم قرآن، فہم قرآن، اصلاح ظاہر و باطن اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ قرآن اور احکام الہیہ جو ہم نہیں جانتے، آقا علیہ السلام ہمیں وہ بتاتے ہیں، اور یہ بات سچ ہے کہ قرآن کے ظاہری مضامین اور احکام الہیہ کے علاوہ بھی آقا علیہ السلام ہمیں سب کچھ سکھاتے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے، یعنی آپ حسن و جمال اور اخلاق میں تمام نبیوں پر فائق ہیں، اور علم و کرم میں کوئی آپ کے برابر نہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو مخلوق کی ابتدائی پیدائش کی خبریں دینے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان فرما دیا کہ جہنمی لوگ اپنی منزلوں کو پہنچ گئے اور جنتی لوگ اپنی منزلوں کو پہنچ گئے۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے تمام کائنات کی خبریں ارشاد فرما دیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب کائنات کی سب سے بڑی نعمت یعنی آقا علیہ السلام کے ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور شکر الہی کا فرمایا جا رہا ہے۔ اب سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ذکر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ ذکر کی 3 اقسام ہوتی ہیں، پہلی زبانی، دوسری قلبی اور تیسری اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح، تقدیس، حمد و ثنا، توبہ و استغفار، خطبہ و دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہے۔ قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ساتھ ذکر سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ آپ ذکر کے فضائل کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ بکثرت احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے، اسی طرح ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے پر ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اب آگے آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالش بھی میرے قریب آتا ہے تو میں گز بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی جیسے اللہ کی شایان شان ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میرا شکر کرو۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تیرا شکر ادا کرنا بھی تو ایک نعمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور تو اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ اب شکر کے فضائل اور اس کی مذمت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز فرماتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ اب اگلی آیت یعنی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام بھی نماز سے مدد طلب فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آقا علیہ السلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اب صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس کے رکنے پر عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ اب صبر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ صبر کی 2 اقسام ہوتی ہیں، بدنی صبر جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، طبعی خواہشات اور خواہشات کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ اب صبر کے فضائل جان لیتے ہیں۔ صبر کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔
کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں۔ اب اس آیت سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا استعانت کرو صبر و نماز سے۔ کیا نماز خدا ہے جسے مدد کا حکم دیا گیا؟ نہیں نا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ بکثرت احادیث میں بھی صاف صاف حکم ہے کہ صبح کی عبادت سے مدد طلب کرو، رات کی عبادت سے استعانت حاصل کرو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں تو غیر اللہ ہے نا، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا بالکل جائز اور درست ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور راتوں دنوں کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد مشرکین کے تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ خدا تو صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو انہیں یہ بات سن کر حیرت ہوئی اور انہوں نے آقا علیہ السلام سے ایسی آیت طلب کی جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو۔ اور اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان کا بغیر کسی ستون کے کھڑا ہونا، آسمان کی بلندی، سورج، چاند اور آسمان میں ستاروں کے ذریعے اس کی زینت بننا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑ، چشمے، دریا، پھول، پھل، اسی طریقے سے شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے تجارت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت اور اس کی قدرت و وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس ماہ مبارک کے صدقے مدرسہ صراط مستقیم کو جلد از جلد تعمیر فرمائے، آمین۔